افشا ہم نے یہی یہاں سے ابتدا کی تھی کہ ہم بیک وقت ہم میں روحانی روح بھی ہے، اور ہم انسان، ہمارا اندر جو انسان روح اور بدن کا مرکب ہے، وی آر اے مکس آف. تو ہمارا جو جسم ہے وہ حیوانی، اس پہ حیوانی صفات موجود ہے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سے ضرر کو دفع کریں، دور کریں. غصہ اس لیے رکھا گیا، ہم اس لیے رکھا گیا کہ کل کل ہمیں کسی سے لڑائی ہو جائے اور وہ شخص ہم پہ، ہمارے بچوں پہ، کوئی چور ہو، کوئی اس طرح کا شخص ہو، کوئی غنڈہ ہو، کوئی بدماش ہو، تو آپ کم از کم ایک بشری لیول تک اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. یہ اس لیے رکھا گیا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ رکھا اس لیے گیا کیونکہ ہم بیک وقت ہم، اور یہ حیوانی صفات ہے. ٹھیک ہے. ملکوتی صفات ہیں غصے کو کنٹرول کر لینا، اس کو اس کی جائز حدود کے. وہ پہلی حدیث آپ کو یاد ہوگی، مغلوب الغضب نہ ہونا. ارسطوٹل کہتا ہے کہ اٹ از ویری ایزی ٹو بی اینگری. میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں گا کہ یہ بہت آسان ہے غصہ کرنا، لیکن کب، کس شخص پہ، کہاں، کس قدر، کیسے اور کس انٹینسٹی، کتنی شدت کے مطابق غصہ کیا جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. اچھا، ہم لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں لوگوں پر، ہم اکثر خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے غلط بات. تو اصل میں برداشت تو کرنی ہی غلط بات ہوتی ہے، صحیح بات برداشت تو کرنی ہی نہیں ہوتی. دس از ویری ٹرو. جی کوئی آپ کو موبائل فون نیا دے رہا تحفے میں، کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نیا موبائل فون نہیں لے سکتا. ہمیشہ کوئی آپ کو تحفے میں دے گا، آپ کہیں مجھے تحفہ برداشت نہیں ہوتا. آپ کو برداشت ہی غلط کرنا ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ ہی آپ کو کسی ایسی بات پہ کرنا ہوتا ہے جو کہ نامناسب ہے. مناسب کے لیے تو برداشت کا لفظ ہی نہیں ہے. مناسب کے لیے تو آپ کے چہرے پہ ویسے ہی مسکراہٹیں کھل رہی ہوں گی، کچھ ہوگا. تو اور یہ ہماری آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ ہے. ہم نے خود اپنے اوپر خود ساختہ لیبلز لگا رکھے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ابھی 5 منٹ پہلے کہ ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ زندگی یوں ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنے اوپر بھی لیبل لگا لیا کہ میں یہ چیزیں برداشت تو کروں گا، یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ ہم نے جو کہا نا جو برداشت نہیں کریں گے، وہی تو برداشت کرنی تھی، انہیں کو تو ایبزارب کرنا تھا. دوسری بات ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹنس سے مراد ہے حالت تسلیم. ہم بہت سی حقیقتوں سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے ہمارا، حقیقتوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے. اس کی سوچ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کے خیالات، اس کے افعال، اس کی عادات ہم سے مختلف ہیں. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. جب یہ مان لیں گے تو ہم ریزسٹنس بند کر دیں گے، اس سے الجھنا بند کر دیں گے، اس شخص سے بھی، اس کی عادات سے بھی، اس کی عادات کو لے کے اپنے ذہن پہ غصے سے بھی. دیکھیے غصہ سوشل ہے. اکیلے بیٹھے بیٹھے آپ، اس کا کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی شخص ہے، ہو سکتا ہے اکیلے ہی آ جائے، لیکن آئے گا کسی تیسرے شخص کی وجہ سے. آپ نہیں کہ آپ تنہائی میں غصہ کر رہے تھے اور آپ اچانک غصہ کرنا شروع ہو گیا، ایسا نہیں. اس کا کوئی نہ کوئی ریزن بنتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ریزن جو وہ ہے وہ ویلڈ ہے، اور اگر ویلڈ ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے شخص سے جا کے ماننا شروع کر دیں. بالکل بھی نہیں ہے. کنٹرول، سکون آپ اگلے شخص کا جینے کا. اسی لیے تعالیٰ نے سزا و جزا قیامت تک کے لیے مؤخر کی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی. تو جو کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، برائے مہربانی آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ بہت بڑا عظیم بار ہے، اس بار سے آپ اٹھانے سے محفوظ ہی رہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حسن صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے، یہ بھی ایک بہت ایسی بات ہے کہ جو میرے خیال سے ہر انسان ہی اس کو فیس کرتا ہوگا، کہ ہمیں اپنے سے کم طاقت رکھنے والے انسان پہ بڑا شدید غصہ آ جاتا ہے، لیکن جو انسان ہم سے تھوڑا سا جو ہے وہ لیول میں یا پھر ہم سے رتبے میں، عہدے میں بڑا ہوگا، وہاں ہمارے سارے غصے جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہم لوگ بندہ، رتبہ، مرتبہ دیکھ کر غصہ کرتے ہیں، تو پھر وہ غصہ تو نہ ہوا. وہ جنگل کا قانون ہوا، اینیمل کنگڈم. ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک جانور اپنے سے چھوٹے کو شکار کر لیتا ہے لیکن اپنے سے بڑے جانور کا شکار ہو جاتا ہے. دیٹ از ریبل. پھر یہاں پہ وہ بات آئی نا حق پرستی کی، اصول پرستی کی. آپ کو مطلب یہاں پہ ایک بات ہو سکتا ہے، میری بات بہت سے لوگوں کے، تمام جو بہت سے اکثر بڑے بڑے سرکاری افسران، بڑے بڑے جو لیڈر حضرات ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سچ کیوں بولنا شروع کرتے ہیں؟ ان کے بعد سارے ضمیر ان کے تبھی جگتے ہیں، تبھی کتابوں میں لکھتے ہیں فلاں زمانے میں میں نے یہ بات. تو آپ نے اس وقت دوران سروس، دوران جاب، جب آپ یونیفارم میں تھے، جب آپ ڈیوٹی پہ اگر وہ بات ہوتی تو وہ کسی کے بھلا بھی ہو جاتا، اس وقت بھلا بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو بہت سی باتوں سے ہاتھ دھونے پڑتے. تو اس وقت اصول پسندی وہاں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی حق بات کو سمجھنا ہوتا ہے. اور لازمی نہیں کہ آپ ہر بات پہ غصہ ہی کریں، لازمی نہیں ہے. آپ بہت سے حق بات بھی سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں.
غصہ از ایک اینگر از این ایگریشن، ایک فارم ہے آپ کی قوت جذب و دفاع کی جو کہ حد سے بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اس قوت دفاع کو آپ نے قوت دفاع تک ہی رکھنا ہے. وہ وہی اسی کے لیے ہی ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر اپنی جارحیت مسلط کر دیں، آپ لوگوں کی زندگی ان پہ ہاتھ اٹھائیں، ان کو تانے کہیں، ان کو آواز، ایسا کچھ بھی نہیں. تو آپ کی کنٹرول جس کو آپ کوئی بات یاد رکھیے گا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آپ مغلوب نہ ہو جائیں اس غصے سے، اس جذبے سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا، اور اسی لیے یہاں سے بات میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بیک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کا غصہ وینٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا غصہ بھڑاس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا غصہ اگر بچوں پہ ہے، ویری امپورٹنٹ ٹو دی مدرز اینڈ پیرنٹس، بچوں پہ ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں غصہ کر رہا ہوں، آپ بے قابو نہ ہو رہے ہوں، آؤٹ آف کنٹرول نہ جا رہے ہوں، آپ بچوں پہ غصہ کرنے کا ڈرامہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈرامہ کسی بھی ٹائم ڈائریکشن، لائٹس، کنٹرول، ایکشن کیا، اور اس کا مقصد بچے کی بہتری ہونا چاہیے. اس کا مقصد آپ کی بھڑاس نکلنا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کی بھڑاس نکلنا، یو ناٹ اے گڈ پیرنٹ. آپ بچے، آپ کے اسپاؤز، آپ کی میاں بیوی سے کوئی بھی ایک ہے، وہ آپ کی بھڑاس نکالنے کا انسٹرومنٹ یا آلہ کار نہیں ہے کہ آپ دل بھر کی غصہ یا جو فرسٹریشن ہے یا جو آپ کو سارے دن کی آپ کو تکلیف تھی وہ آپ نکال کے اپنے زندگی کے ساتھی یا اپنے بچوں پہ نکال دیں. وہ غصہ وہ حرام ہے. دیٹ از اس غصے کی بات بالکل حرام ہے. آپ اگر بچوں پہ غصہ کریں گے، کبھی اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اٹ شوڈ بی کنٹرولڈ، اٹ شوڈ بی پلانڈ، اٹ شوڈ بی اے ڈرامہ جس کے دونوں ڈائریکٹر اور ایکٹر آپ کے دونوں ماں باپ ہوں، اور بچوں پہ آپ نے ڈرامہ کے حساب سے غصہ، وہ جب چاہیں آپ اس کو روک سکیں، کنٹرول کر سکیں. وہ بالکل بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے.